بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں آپ سوالوں کے جواب، کوئی سوال ہے آپ کے لوگوں کے؟ کچھ بچوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں، تو جن بچوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں میں ان سے سوال کروں گا، ہے نا؟ ثنا متین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹا۔ آج کی کلاس میں ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ کے یہاں اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو پہلے مٹی سے بنایا، اس میں روح ڈالی اور بڑا کیا۔ پہلے ہم لوگ بہت چھوٹے سے تھے، اور جب ہم ہوئے تھے تو ایک بچہ تھا جو چھوٹا سا تھا، اس کو امی بہت پیار کرتی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے امی اس کو چھوڑتی گئیں، اور ایک دن وہ اماں کو اپنی چھوڑ کے دوسرے شہر چلا گیا۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ کس سے بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، جو فرشتے ہوتے ہیں وہ نور سے بنائے جاتے ہیں، اور نور شاید اسلام کو بھی کہتے ہیں۔ اور فرشتوں میں کون سردار تھا؟ فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ سب کے سردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سردار کیوں بنایا تھا؟ کیونکہ وہ وحی لاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند تھے فرشتوں میں سے۔ اور آج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہی نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار دیکھا، ان کی اصلی شکل میں ان کو 2 بار دیکھا تھا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ سر سید ارشبہ سلیم۔ ارشبہ سلیم، ماشاء اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ عادیہ۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آج کی کلاس سے ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہم نے معوذتین پڑھے ہیں تو گویا کہ ہم ایک قلعے میں آ گئے ہیں، اور اس قلعے میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ رب کے 3 معنی ہیں، پہلا خالق، دوسرا مالک، اور تیسرا مدبر۔ خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، مالک یعنی سارے جہاں کا مالک، اور مالک یعنی سارے جہاں کا بادشاہ، اور مدبر معنی تدبر کرنے والا، تدبیر کرنے والا، یعنی کہ پلاننگ کرنے والا۔ جیسے کہ سورج چاند سے کتنا دور رہے گا، اور ارتھ جو ہے یہ ایک دن میں کتنے چکر لگائے گی، کتنے ٹائم میں یہ پورا راؤنڈ لگائے گی، اور سن کا چکر کتنے ٹائم میں لگائے گی، 365 دن میں لگائے گی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مدبر بھی ہے۔ اور ہر لفظ کا ایک نیکی ہے، اور اللہ اسے 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ الف لام میم ایک ہے، ایک شبد ہے، ایک مطلب ایک لیٹر ہے۔ الف، ہم یہ کہتے ہیں کہ الف اور لام اور میم سب الگ الگ لیٹرز ہیں، اور اگر ہم اسے پڑھیں گے تو ہمیں ایک نیکی نہیں بلکہ انشاءاللہ 3 نیکیاں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ اسے 30 کر دیں گے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم یہ نہیں کھاتے یا ہم وہ نہیں کھاتے۔ اس کے اوپر ایک حدیث ہے، معاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام قط ان اشتهاه اكله وان كره تركه۔ صحیح بخاری کتاب الطعام، حدیث نمبر 5409۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کھانے میں عیب نہیں لگاتے تھے، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے تھے ورنہ چھوڑ دیتے تھے۔ فرشتے نور سے بنے ہیں، جنات آگ سے بنے ہیں، اور انسان مٹی سے۔ یہ ہماری ایک طریقے سے آزمائش ہے کہ فرشتے ہمیں دکھتے نہیں ہیں پر تب بھی ہمیں ان پر ایمان لانا ہے۔ فرشتے کیوں بنے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے، پر کچھ کام اللہ نے ہمیں یہ بتائے ہیں، جیسے کہ میکائیل علیہ السلام بارش کے لیے ہیں، وہ بارش برساتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اسرافیل علیہ السلام ہمیشہ سے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سور پھونکیں گے۔ اور کچھ فرشتے جیسے کہ پیڑ کے لیے ہوتے ہیں، کچھ فرشتے پہاڑ کے لیے ہوتے ہیں، ان کے ذمہ وہ کام ہے اللہ کی مرضی سے وہ ان کو ان کے مطلب وہ کہتے ہیں ان کی جیسے کہ پیرنٹس ہماری جیسے حفاظت کرتے ہیں، ضرورت پوری کرتے ہیں۔ جیسے کہ پیرنٹس ہماری حفاظت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے پیڑ اور پہاڑ کی حفاظت کے لیے۔ قرآن کی اتنی فضیلت ہے کہ جو اس سے جڑتا ہے وہ فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی اس سے جڑنا چاہیے اور اسے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دیکھا ہے، ایک بار آفاق پر، ان کے 600 پر تھے،
اور ان کا ایک پر آفاق کو گھیرے ہوئے تھا. وہاں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 کمان کے قریب ہو گئے. یعنی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ صرف 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا. اور دوسری بار دیکھا سدرۃ المنتہا پر. وہاں پر جبرائیل علیہ السلام کے پروں میں سے مونگے اور موتی گر رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اتنا زیادہ خوبصورت منظر تھا کہ اسے کوئی بھی مخلوق بیان نہیں کر سکتی. اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اگر فرشتوں کی دوستی چاہیے تو نیک عمل کرنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی کہ فرشتے کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہوں گے انشاءاللہ. اللہ ماشاء نے آپ اللہ. سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اس لیے پیدا کیا کیونکہ وہاں کے لوگوں میں سب سے زیادہ برائیاں تھیں، اور اگر سب سے زیادہ برائیاں ختم ہو جائیں گی تو کم برائیاں ختم کرنا آسان رہے گا. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ وہ سینٹر میں ہے مکہ، تو چاروں طرف سے لوگوں کا جانا آسان رہے گا حج کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاروں طرف آسانی سے دعوت پھیلانے کے لیے جا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی کھوج کس نے کری؟ جیسے کہ کسی سائنٹسٹ نے کری. جیسے کوئی چیز کسی بھی فیلڈ کی کھوج کوئی کرتا ہے تو مکہ کی کھوج کس نے کری؟ مکہ کی کھوج ابراہیم علیہ السلام نے کری ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ حاجر علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کسی ایسی جگہ چھوڑو جہاں پر کچھ بھی نہ ہو، بنجر بالکل زمین ہو، نہ وہاں پہ کوئی پیڑ ہو، نہ کوئی چڑیا، نہ ہی کوئی پانی، دور دور تک کچھ بھی نہ ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت دور تک چلتے رہے پر کہیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ ان کو دکھ جاتا تھا، جیسے پیڑ یا چڑیا وغیرہ. پر ایک جگہ ایسی آئی جہاں میلوں دور تک کچھ بھی نہ تھا. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنا ہے. پھر انہیں نے وہاں پر چھوڑ دیا، اور پھر وہاں زمزم آیا. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے وہاں کوئی بستی آباد ہو گئی، اور اب الحمدللہ وہ بہت ہی بڑی جگہ کہلاتی ہے، اور اس ماشاء جگہ کا اللہ. نام مکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے محبت بنائی اور اس میں سے ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے، اور وہی حصہ نبیوں اپنی امت سے محبت کرتے ہیں، ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے. وہی ایک حصہ ہے جو پوری دنیا میں محبت ہے. آج کی کلاس میں ہم نے یہ سیکھا. سر ماشاء اللہ. السلام کیا علیکم. نام ہے بیٹا آپ کا؟ سر سید ہادیہ. سید ہادیہ. ابو کا کیا نام ہے؟ سر محمد ندیم. محمد ندیم صاحب. کہاں سے ہیں آپ؟ سر لکھنؤ سے. لکھنؤ. ماشاء اللہ بارک اللہ. اللہ رب العزت آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ کے ذریعے سے پورے لکھنؤ اور پورے ہندوستان میں اپنے پیغام کو پہنچائے. اللہ رب العزت آپ کو آپ کے سر سے بھی زیادہ علم عطا فرمائے. آمین یا رب. سر میں سورہ فلق سنانی تھی. نہیں، اب دوسرے بچوں کو وقت نہیں ملے گا، اگلے بار انشاءاللہ. ماہنور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کی کلاس میں ہم لوگ نے یہ سیکھا کہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اور مکہ عرب میں ہے گا، اور فرشتے نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بولتے ہیں جب بھی کام کرتے ہیں. اور نا فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور جنات آگ سے، لپٹ والی آگ سے، اور آدم علیہ السلام الگ الگ مٹیوں سے پیدا ہوئے ہیں. اور بس. ماشاء اللہ بارک اللہ. کون سی کلاس میں بیٹی آپ؟ سیکنڈ میں ہے، اور اتنی ساری چیزیں سیکھ گئی. ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ماہنور. اچھا ماہنور ہی نام ہے. ماشاء اللہ. ماہنور نام بھی بہت اچھا ہے. وفا. بولتے ہیں. ہاں جبل پور سے. آپ کی لینگویج ہی بتا رہی ہے کہ آپ جبل پور سے ہیں. جبل پور. ٹھیک ہے. وفا صدیقی صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سے ایک سوال تھا. جی. سر وہ اگر جیسے کوئی مذاق میں جھوٹ بولتا ہے اور اس کے بعد ترنت سچ بول دیتا ہے تو کیا اس کا گناہ پڑتا ہے؟ اچھا دیکھیے، اس نے مذاق میں جھوٹ بولا لیکن اس کو ڈر لگا کہ اللہ نے سن لیا،
پھر اس نے سچ بھی کر دیا تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا, ہے نا. توبہ بھی کر لیں پھر فوراً کہ اللہ معاف کر دے, اور پھر سچ بول دے. جی سر, اگر ہم نے جیسے کسی سے مذاق میں جھوٹ بولا اور ترنت ہی اس سے سچ بول دیا تو اس کا گناہ نہیں پڑے گا؟ انشاءاللہ نہیں پڑے گا, کیونکہ اللہ سے آپ معافی بھی مانگیں گے, تو جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. جی لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے؟ جی مذاق میں نہیں. عبد الرحمان. جی سر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آج کی کلاس میں ہم نے یہ سیکھا کہ اگر جس میں کوئی تکلیف ہو تو سورہ ناس پڑھنا چاہیے. اور رب کے اندر 3 معنی ہیں, خالق اور مدبر. اور اللہ ہمارے عزت اور ذلت کا مالک ہے, اور مدبر یعنی تدبیر کرنے والا. اور ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور اگر اور فرشتے ہاں عبد الرحمان بتائیے. سر ہو گیا. ہو گیا, ماشاء اللہ بارک اللہ. عبد الرحمان کہاں سے ہیں؟ کولکاتہ. اچھا, کولکاتہ والے ہیں. آج آپ بہت کم فیڈ بیک دیا آپ نے, بہت کم کلاس کے بارے میں بتایا. اچھا, پہلے ایک بہن نے بتا دیا اس لیے, ہے نا. عریشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عریشہ. جی میری چھوٹی بہن ہے, اسے بولنا ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مجھے سورہ ناس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. اچھا پڑھائیے. قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الناس. آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کی رب کی پناہ میں آتی ہوں. الہ الناس, لوگوں کے ملک الناس, لوگوں کے مالک کی. الہ الناس, اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں. من شر الوسواس الخناس, وسوسے ڈالنے والے, پیچھے ہٹ جانے والوں کی شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس, چاہے وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے. ماشاء اللہ بارک اللہ. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ عریشہ. عریشہ کون سی کلاس میں ہے؟ فرسٹ میں. میری بڑی بہن کو بھی سنانا ہے. نہیں, آپ کہاں رہتی ہیں؟ لکھنؤ میں. اچھا, لکھنؤ والے, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. میری بڑی بہن اب سنا سکتی ہے. جی جی. جی ہمیں سورہ فلق سنانا ہے ترجمے کے ساتھ. اچھا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الفلق, آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتی ہوں. مطلب کہ ہم اللہ کے پناہ میں آنا. آپ کہہ دیجئے, مطلب ہمارے اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. مطلب جیسے کہ جو اللہ نے پیدا کی, جیسے شیطان, جن, جو ایسی چیزوں کے جو شر سے
जो शर फैलाते हैं उसे हमसे हिफाजत रखे. ومن شر غاسق اذا وقب, اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے. مطلب اندھیرے میں بہت سارے گناہوں کے کام ہوتے ہیں, تب بہت شر پھیلتا ہے, تب جادو ٹونے بہت سارے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اس سے ہم لوگ اس رات سے ہم لوگوں کو حفاظت رکھے. کل اعوذ برب الناس ومن شر النفاثات فی العقد, اور گرا لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی. مطلب اس میں جادو ٹونے والے جو لوگ کرتے ہیں اس سے ہم لوگ کو حفاظت فرمائے. ومن شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والوں کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے. جب وہ حسد کرے تو ہم لوگ اس سے بچے رہیں. ماشاء اللہ بارک اللہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے آپ کے علم میں. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ سدرا. سدرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. فورتھ کلاس میں. فورتھ میں. ماشاء اللہ. اللہ آپ کے علم میں سر اللہ بول برکت سکتے ہیں. عطا فرمائے. عریشہ کے بعد ہے ناہید فاطمہ. ابھی بیچ میں کوئی کچھ کہہ رہا تھا, کون ہے بیچ میں؟ جی سر ہم بول رہے تھے, ہمیں بھی بتانا تھا. جی جی, آپ کا نمبر ابھی آنے کا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حماد. محمد حماد. آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ جی سر. اچھا, تو ابھی آپ کا نام آئے گا. ابھی ہم لے رہے ہیں ناہید کو. ناہید فاطمہ. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آج کی کلاس میں نے یہ سیکھا رب کے اندر 3 معنی ہیں. خالق پیدا کرنے والا, مالک اپنی ملکیت میں رکھنے والا, مدبر پلاننگ کرنے والا. اللہ تعالیٰ کے پاس 99 رحمت ہیں, اور 99 میں سے 1% ہم لوگ کو دنیا میں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے وقت ضائع نہ کرنے کا حکم دیا ہے. کسی چیز کو کھانے کا منع کرنا یہ گناہ ہے. فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا, جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا. اگر ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں تو قرآن کو سیکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ریئل فیس میں 2 بار دیکھا. نفس 3 قسم کے ہوتے ہیں. نفس امارہ یعنی برائی کرنے کے بعد اس کا احساس نہیں. نفس لوامہ برائی کے بعد ملامت ہونا. نفس مطمئنہ نیکی کرنے کے بعد مطمئن ہو جاتی ہے. یہی نفس جنت میں جانے والی ہے. نیکی خوب کرنی چاہیے. قرآن سے گناہ سے بچنا چاہیے. ماشاء اللہ بارک اللہ. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ناہید نام ہے آپ کا؟ سر میسرا خان. میسرا خان. کہاں سے آپ؟ سر لکھنؤ سے. ماشاء اللہ, یہ لکھنؤ کے بچے تو بہت ذہین ہیں ماشاء اللہ. ہاں, ان سے کوئی آگے بڑھنا چاہ رہا ہے کہ نہیں لکھنؤ کے بچوں سے؟ اچھا, یہ میسرا, آپ نے ایک چیز کو اصلاح کریں گے. کھانے پینے کی کسی چیز کو منع کرنا یہ گناہ نہیں ہے نا. ہم نے یہ کہا کہ منع نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ سب کسی میں الگ الگ وٹامنس ہوتے ہیں. ہاں, اگر کسی چیز کے بارے میں دل چاہ رہا ہے کہ اس کو نہیں کھانا ہے تو اس کی اجازت ہے نا, گناہ نہیں ہے. باقی ساری باتیں آپ نے بہت اچھی بتائی. ماشاء اللہ بارک اللہ. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. میسرا خان لکھنؤ. ماشاء اللہ. ناہید باجی کے بعد گلناز باجی کی بیٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی نام بتائیے. آمنہ بابر. آمنہ جی بتائیے آپ. آج کی کلاس میں ہم نے سیکھا کہ ہر بڑی کامیابی کے پیچھے کوئی نہ کوئی قربانی ہوتی ہے. اور ہم نے سیکھا کہ ایک بار ایک یہودی عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا, اس کے جواب صرف نبی ہی دے سکتے ہیں. تو انہوں نے سوال پوچھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دیے. پھر انہوں نے لاسٹ میں پوچھا کہ آپ تک وہی کون پہنچاتا ہے؟ تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا. تو انہوں نے
کہا کہ جبرائیل تو ہمارے دشمن ہے، تو تب ان پہ وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جبرائیل علیہ السلام کو دشمن کہے گا وہ میرا بھی دشمن ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی آمنہ سر، بابا کون سی کلاس میں ہیں؟ جی کون سی کلاس میں ہیں آپ؟ 6th۔ 6 میں، ماشاء اللہ۔